جی السلام علیکم ناظرین، آج ایک مہمان پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور جس طرح ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی جو ہمارے مہمان آتے ہیں یہاں پر، وہ اپنی جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں میں اور سوسائٹی میں جو ان کا نام ہے، وہ ایک بہت ہی کام کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا نام ہوتا ہے، اور لوگ انہیں بڑے اچھے ان کے کاموں کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی ان سے چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو، اور ملاقات ہوتی بھی ہے مختلف پروگراموں میں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آ کے ان سے بات چیت کی جائے، جو سوالات ان سے ہم کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ لوگوں کی دلچسپی کے ہوتے ہیں، وہ ہم ان سے کریں۔ اور اسی طرح آج جو ہمارے مہمان ہیں، ویسے تو ان سے میری ملاقات کافی پرانی ہے، لیکن اور میں ان کے کاموں سے ہی متاثر ہوا، اور ان کے جو کام دیکھے انہوں نے، اور میں جو ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی تو ماشاءاللہ نالج اور ان کا جو کام اور ان کی جو اپروچ ہے مجھے بڑا اچھا لگا، اور تب سے ہماری دوستی ہے۔ مطلب ان دا سینس کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ہر کمیونٹی کے پروگراموں میں یہ آگے بھی ہوتے ہیں، چاہے سماجی کام ہو، تھوڑے سیاسی کام اس میں بھی، ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ فہد اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں آواز انٹرٹینمنٹ کا، سمینہ باجی کا، کہ وہ ہر موقع پر مجھے سپورٹ کرتی ہیں، اور بس میں یہی کہوں گا تھینک نہیں یو۔ ماشاءاللہ، آپ کے جو کام جتنے ہیں اس سے آپ کا ہماری جو کمیونٹی ہے اس سے بڑا نام بھی ہے، اور لوگ بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ اور یہی میرا بھی یہ تھا کہ مجھے بڑا آپ کے، جب میں دیکھا نا جو باتیں ہماری باتیں ہوتی تھیں، جی بالکل، ہم لوگ بیٹھتے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور بڑا ایک میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو سنسیئرٹی ہے نا، وہ مطلب بلا کسی نہیں، کوئی مقصد نہیں، یہ نہیں کہ مطلب کہ کوئی ان کا اپنا کوئی وہ ہو، نہیں، بالکل کمیونٹی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج بلکہ یہ بہت بڑا ایونٹ کرنے بھی جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی آج آپ یہاں ضرور کریں، باقی باتیں تو ہماری چلتی رہیں گی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کا جو ایونٹ ابھی جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی عرصے سے یہاں پر والنٹریلی کام کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کمیونٹی کا خدمتگار کا ہے، کوئی لیڈر نہیں کہا میں نے آج تک۔ نہیں بالکل، آپ تو اور ہیں ویسے آپ اپنے کاموں کی ویسے لیڈر پہلے ہی مقام پر ہے، لیکن آپ نے کبھی اس طرح وہ نہیں، لیکن کمیونٹی ایکٹیوسٹ میں کام کر رہا ہوں کافی عرصے سے، آف اینڈ آن۔ اور یہ جو ہے ایک پروگرام میں بچوں کے لیے اور ینگ جنریشن کے لیے میں نے ترتیب دیا ہے، اور یہ کیریئر فیئر ہے جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ کے ساتھ ہے، جی ٹی اے کی موسٹلی لا انفورسمنٹ۔ اور اس میں ایک اچھی سی بات یہ ہے کہ اس میں آر سی ایم پی بھی آ رہی ہے، جو کہ ایک منفرد آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس پر تھوڑا سا گفتگو کریں، میں چاہوں گا کس تاریخ کو یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی تاریخ ہمارے ناظرین یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ جولائی 16 کو، جولائی 16، یعنی اسی جی بالکل، یہ کمنگ سیٹرڈے کو۔ جی ہاں جی، اور کتنے بجے؟ 1:30 to 5:30 1:30 to 5:30 PM۔ اور کس جگہ پر ہے یہ ہے 6680 کیمبیلو ڈرائیو، اور 6680 کیمبیلو ڈرائیو، ریاض الجنہ اگر جی پی ایس پہ لکھیں گے، اچھا ریاض الجنہ، جی میپ میں، تو یہ تو مساگا میں جو، جی بالکل مساگا میں، اور نیئرسٹ جو فری وے پڑتا ہے 401 ایرن ملز کے قریب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام پہلے تو کیا ہے، اس کے بعد میں یہ سوال کروں گا کہ یہ پروگرام کرنے کا آپ کو خیال کیوں آیا، یا دونوں میں سے جس کا بھی؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر میں نے ایک زمانے میں آر سی ایم پی کا انٹرویو لیا تھا، ہمارے دو کینڈیڈیٹ تھے ماشاءاللہ، ایک تو کیسر چودھری بھائی تھے اور عمران بھائی تھے، اور ہم نے 2 انٹرویو کیے تھے ان سے، میں دیکھے بہت زبردست پروگرام تھا۔ تو وہ اسی دوران جو ہے نا ہم کو بھی ایک خیال آیا آفٹر دا پروگرام کہ کیوں نہ اس کو اور مزید آگے لے کے جائے، وسیع کیا جائے۔ اور اس زمانے میں ایک تھوڑی سی ایک دماغ میں وہ کہ یار کیوں نہ کیریئر فیئر کیا جائے۔ تو عمران بھائی جو تھے وہ اس زمانے میں کیریئر فیئر ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے، اچھا، تو بولا کہ ہمارے پاس تو بہت ساری پوزیشن آتی ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اسٹارٹ لیں گے آر سی ایم پی سے، اور ذہن میں ایک آئیڈیا گھوم رہا تھا، اور جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہی ہوا میرے ساتھ کہ وہ میں نے پہلے آر سی ایم پی کو کانٹیکٹ کیا، عمران بھائی کو، عمران بھائی نے بولا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں، اب میں کسی اور جگہ ہوں، بٹ آئی ول کنیکٹ یو۔ تو انہوں نے کنیکٹ کیا، ان کے باس مجھے جانتی تھے پہلے ہی، تو ان کے باس نے بولا کہ وی آر گیٹنگ اندر آفیسر، اور آپ تھوڑا سا ویٹ کر جاؤ 2 اور 2.5 مہینے۔ تو میں نے کہا صحیح، وہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے پھر میں ان کو کانٹیکٹ کرتا ہوں۔
اور وہاں سے سلسلہ چلا تو آر سی ایم پی نے تو ان کے باس نے بولا واو دس از ویری گڈ انیشیٹو، اور ہم یو وانٹ، آپ یقین مانیں اس نے کہا کہ ان کے جو نیا آفیسر آیا اس کو بولا کہ اگر چھٹی لینی ہے چھٹی لے کے اسے ملو، اس لڑکے سے ملو، اور جو کر سکتے ہو اس کی ہیلپ کرو، میری طرف سے تمہیں سپورٹ ہے بیسیکلی، اس کو اپنے امپلائی کو بولا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح ہوا کہ میں نے کہا کہ کیوں نہ، میں فائر فائٹر چیف کا نمبر تھا میرے پاس، تو میں نے اس کو کال کیا، میں نے بولا کہ سر آئی وانٹ ٹو انیشیٹ دس ایفرٹ رائٹ، تو بولا یہ تو بہت اچھا ایفرٹ ہے لیکن میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کس طرح لوگ ہیلپ کرتے ہیں یہاں پر اور کتنے ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یار میں تمہیں جو ہے نا ابھی کرنٹ فائر چیف کا نمبر دیتا ہوں، اور جب میں نے اس کو کال کیا اینڈ شی واز ویری سپورٹیو اینڈ دا فرسٹ تھنگ شی ٹولڈ می ہاؤ ڈیڈ یو کیم اپ ود دس آئیڈیا؟ I said, I don't know, just I was doing this show and blah blah blah. اچھا لیکن یہ آئیڈیا ہے کیا کہ مطلب آپ نے کیا وہاں پر پلان کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیا سمپل ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی آئیڈیا ذہن میں آتا ہے نا ہماری ویورز کی انفارمیشن کے لیے، تو آئیڈیا کو ریلیٹ ہونا چاہیے گیپ کے ساتھ کہ ہماری کمیونٹی میں گیپ کیا ہے۔ میں اس کمیونٹی میں تقریباً آلموسٹ 2 ڈیکیڈ ہو گئے مجھے، جی بے تحاشا جگہ میں نے کام کیا، مساجد میں بھی ہر جگہ۔ تو میں اکثر یہ نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ ایک اسپرٹ تو ہے لیکن آگے کچھ آئیڈیاز نہیں ہیں اور تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے۔ اچھا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں یعنی ساؤتھ ایشین جو کمیونٹی اور اپنے پاکستان کے حوالے سے بھی جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں ذرا سا ابھی نہیں اتنا انوالو ہے یا نہیں آئے ہیں، اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان سب کو تو آنا چاہیے، بلکہ انہیں اگر بتایا جائے تو آئیں گے نا۔ لیکن جی بالکل یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہی میں ایز اے پلیٹ فارم بنایا جائے، ایز اے بیس لائن بنائی جائے، ایسی پروفائل بنائی جائے کہ یہ آئیڈیا جو ہے لے کے ہم اور مساجد کی طرف جائیں اور کمیونٹی سینٹر کی طرف جائیں۔ اور میرا جو میں ہمیشہ 2 چیزوں میں بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ کرنٹ اسٹیٹ ایسی بنے اور وہاں سے ہم فیوچر اسٹیٹ میں جائیں، ہے نا۔ ہماری زندگی اسی طرح ہے، ہم ابھی کرنٹ اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں، ہمیں فیوچر اسٹیٹ ہماری برزخ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس اسٹیٹ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہی، ایک بات کو تھوڑا ادھر لے جا رہا ہوں لیکن وہ ہے، تو چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو آپ کو گیپ پتہ کرنے چاہیے کمیونٹی کے اندر کیا ہے۔ میں یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ہی بتا رہا ہوں جو اسپیشلی کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، لیڈرز ہیں ہمارے، کہ آپ دیکھیں کمیونٹی میں گیپ کیا ہے۔ جب وہ گیپ آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ اسی حساب سے ٹیلر کریں پروگرام۔ بالکل، تو یہ ایک گیپ تھا کہ ہمارے پاس بلڈر ہیں، ہمارے پاس کنسٹرکشن انجینئر ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس سرجن ہیں، ہمارے پاس ایوری تھنگ ہے جو میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اس ٹائپ کے لوگ بہت کمی تھی۔ کس ٹائپ کے؟ جو پولیس میں ہو یا آر سی ایم پی میں یا فائر فائٹر ہیں، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ایک میرے خیال سے ان ڈپارٹمنٹ میں کافی گیپ ہے، ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے کہ یار کہ اسلام کتنا زبردست پیسفل مذہب ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے میڈیا کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں پہلے ہو چکی ہیں جنہوں نے ان کے کئی دماغوں میں چیزیں گھر کر لی ہیں، تو ایک تو اس کو نکالنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے لوگ جب ہائر ہوں گے، آگے جائیں گے، تو ہمارے لوگ ان کو بتائیں گے بھائی حلال کیا حرام کیا، ہم کس کو حلال حرام سمجھتے ہیں۔ ایسی بہت سارے ایشوز ہیں۔ دوسری اور بات بھی تو ان ڈپارٹمنٹس میں بھی، جہاں دیکھیے کینیڈا کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ہر کمیونٹی کے لوگوں کو ایک سا مقام ہے، اور وہ جہاں چاہیں اپنے آپ جہاں سرو کرنا چاہیں، جو کچھ بھی کرے گا اس میں جانا چاہیں وہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ جو لوگ ہیں جو ساؤتھ ایشین یا ہم پاکستان سے کے جو لوگ ہیں وہ کم ہیں۔ مجھے یاد ہے، دیکھیے آپ ہی کی بات سے بات کروں کہ مجھے یاد ہے کہ میں یہ الیکشن ایک دفعہ ڈیوٹی کر رہا تھا الیکشن آفیسر کی، تو وہاں ہوا یہ کہ وہ چیک کرتے ہیں آئی ڈی وغیرہ، تو ایک آیا لڑکا اور وہ ینگ تھا بالکل، اور اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے 2 آئی ڈی چاہیے جو ہوتا ہے اس کا طریقہ کار، تو اس نے کہا میں آئی ڈی تو نہیں دے سکتا، بس یہ میرے پاس یہ آپ نام دیکھ لیجیے اس میں۔ میں نے کہا اس طرح یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ 2 آپ کو وہ دینی پڑیں گی۔ تو جب میں نے وہ تھوڑا بڑا ہچکچا رہا تھا، کہنا مجھے ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اب دکھاؤں اپنے آپ کو۔ میں نے کہا لیکن آپ کوئی بھی مجھے یہ پروف دیجیے کہ 2 آئی ڈی چاہیے مجھے۔ خیر اس نے بڑی وہ ہوتے ہوئے پھر اس نے مجھے ہلکے سے ایسے کر کے مجھے دکھایا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس ایک چیز تو ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے اپنا جو گھر کا ایڈریس وغیرہ ہوتا تو، لیکن وہ اس کے نام سے میں پہچان گیا کہ یہ ظاہر اس کا پاکستان سے۔ یقیناً مجھے خوشی ہوئی، دیکھیے سارے لوگوں کو سے مل کے ینگسٹر جو ہوتے ہیں اچھی کام کر رہے ہیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہوا کہ
کیونکہ ہمارے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں. جب میں نے دیکھا ایک ینگ لڑکا اور جو اس میں ہے اور اچھی پوزیشن پہ تھا وہ, تو مجھے بڑا ایک خوشی سی ہوئی کہ چلے سب لوگ. بالکل بالکل, یہ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہی ایک کوشش ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح موٹیویشن پیدا کی جائے, چاہے وہ ہماری 9th گریڈ کے بچے ہوں, چاہے وہ 10th گریڈ کے ہیں. اور جو بھی ویورز دیکھ رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پلیز ان کو لے کے آئیں. میں ایک اور بھی چیز کر رہا ہوں, ایک آئیڈیا لگا رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے بھی پاکستانی اور مسلمان پولیس آفیسر ہیں یا ساؤتھ ایشین کمیٹی اپنے جی ساؤتھ ایشین ہیں, آپ لوگ وہاں پہ آئیں. جب آپ کو بچے دیکھیں گے, آپ سے سوال پوچھیں گے, یار ہاؤ ڈو یو بیکم اے پولیس آفیسر, واٹ واز یور ایکسپیرینس, رائٹ. تو وہ ان میں ایک پیشن پیدا ہوگا. جب پیشن پیدا ہوگا تو پوچھیں گے یار اوکے میں اپنی فیوچر اسٹریٹجی ڈیفائن کر رہا ہوں. تو وہ پوچھیں گے آپ کتنے پیسے کماتے ہو, یو نو واٹ آر دا بینیفٹ. وہ ایک کیا آپ ایک سرکل میں چلے جائیں گے, پھر آپ اس کے لیے کوشش شروع کریں گے, اور اس طرح پھر آتے آتے آپ جو ہے وہ ان کی فیلڈ میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک موٹیویشن پلیٹ فارم بھی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کی جائے. آپ یقین مانیں گے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے پولیٹیشینز بھی اتنے سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ MPP لیول پر ہو, کونسلر لیول پر ہو. اسی کہ آپ کا مقصد نیک ہے نا کہ بھئی ہم کمیونٹی کو اوپر اٹھا کے لانا چاہ رہے ہیں, جو اس وقت ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہر طرف. حالانکہ ہر جگہ کینیڈا تو سب کے لیے بڑا اوپن ہے, اور جو بھی آپ کو جہاں مواقع ملے اس پہ کام کریں. تو یہ اسی لیے وہ آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کاز بڑا اچھا ہے آپ کا. میں تو حیران ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنے کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, لیڈران ہیں, انہوں نے سب نے موسٹلی نے اپنے فیس بک پہ شیئر کیا. اس کے علاوہ آلریڈی شیئر کر رہے ہیں, آپ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. سمینہ باجی اتنی ہیلپ کر رہی, میڈیا کے جو پارٹنرز ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ میں, اور سب سے بڑی بات میری جو وائف ہیں اور بچے جو ہیں میرے, وہ اس میں کھل کے حصہ لے رہے ہیں. میرے بچہ نے ماشاءاللہ, میرا ایک بیٹا ہے قاسم, اس نے میرے خیال میں کوئی چیز جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی ہو, قاسم نے. اور میری وائف نے بھی ماشاءاللہ جہاں آئیڈیاز دے سکتی ہے وہ دیتی ہیں ماشاءاللہ. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت اتنا میں اکیلا تو نہیں کر سکتا, سب جگہ جو ہے نا سب لوگ جان رہے ہیں, سب جان گئے. اس لیے ہم نے کہا. اور اب کل دیکھیں ماشاءاللہ اظہر بھائی ہمارے, ان کی کال آئی تھی, کتنے لوگوں کی کال آ چکی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاہد مغل بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی پوری ٹیم کو لے کے پہنچیں گے وہاں پہ. بہت اچھی بات ہے. پختون جو یہاں پر کمیونٹی ہے ماشاءاللہ, وہ لوگ پورا سپورٹ دے رہے ہیں. میرے پاس تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, مجھے میں تو نام گنوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. اچھا, لیکن وہاں آپ نے پروگرام کس طریقے سے ترتیب کیا دیا ہے, مطلب کیا آپ نے وہاں پروگرام کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں طریقہ کار یہی کہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کافی لوگ مجھے ای میل کر رہی ہیں, مجھے بہت ساری ای میلز آئی ہیں جو کوئی رجسٹریشن ہے, کیونکہ لوگوں کو ایکسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن کرانی ہے, یہ کرانی ہے, وہ کرانی ہے, کوئی پیسے لیں گے آپ. ایسا کچھ نہیں, وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اور کوئی پیسے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئیں, میٹ اینڈ گریٹ کریں. آپ جو ان سے اپنی ریزیومی لے کے آئیں ضرور, ہاں ریزیومی اپنی پریپیئر رکھیں. آپ وہاں پہ اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ پریپیئرڈ ہوں کہ واٹ یو ہیو ڈن سو فار, یو ہیو ہائی اسکول, آپ کی کوئی, آپ کو اپنی گریڈز پتہ ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے, آپ کی اسٹرینتھ کیا پتہ ہونی چاہیے, فزیکلی آپ کیسے ہیں, ظاہری بات ہے پوچھ سکتے ہیں, صحیح ہے نا. یہ سب چیزیں وہ پوچھیں گے. یہ ان کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ کو, ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ چاہیے. وہاں پر کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہوں گے جو جن کے مطلب, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. جی. اور یہ کہتے ہیں نا چلے تو اکیلے پھر کارواں بنتا چلا گیا. تو وہی والا ہے کہ ماشاءاللہ بنتے بنتے RCMP سے میں ٹورنٹو پولیس سے آیا, اور ہمارے ایک جو ہے اپنا فائر ڈپارٹمنٹ بھی, آپ نے فائر ڈپارٹمنٹ ہے, مساگا پیل پولیس جو ہے وہ آ رہی ہے. یارک پولیس جو ہمارے پال چینگ جو MP ہے, انہوں نے جیسے ہی میرا بروشر دیکھا انہوں نے فارورڈ کیا یارک پولیس کو, اور یارک پولیس نے فوراً مجھے کانٹیکٹ کیا. وی وڈ لو ٹو بی پارٹ آف. ہم تو آپ یقین مانیں گے کہ سارے ڈپارٹمنٹ, یہ آپ یقین مانیں ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے ڈپارٹمنٹ ایک ہی بات کر رہے ہیں, وی نیڈ ویزیبل مائنورٹی. ہاں, یہی میں نے کہا نا کہ ٹاپ لیول پہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ ابھی تک رجحان کم دکھائی دیتا ہے اس طرف. لیکن یہ اگر اسی طرح آپ نے آگے اور بھی ظاہر ہے کیا پروگرام کریں گے, اور یہ آپ نے جیسے کیا, اس سے بہت کمیونٹی کو فائدہ ہوگا ساری. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کینیڈا میں جب آئے ہیں تو یہ تو ہمارے یہ سب ہماری کنٹری کا حصہ ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہم سب ایک ہیں یہاں کے. آپ آئیں, کرائم کو ہم جیسے لوگوں کو جو ہے کرائم سے بچائیں اور اویئرنیس لائیں ان پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان ریگارڈس ٹو اسلام, اور جو بھی پرابلمس ہیں ہماری کمیونٹی میں اس کو سالو کریں, ہمارا برج بنے. آپ یہ جو بچے جائیں گے یہ برج ہوں گے بٹوین اس
being a community and towards the police department, right? اور یہ ایک نیک کام, یہ کہ مثال کے طور پہ کہیں کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ویسے لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں, نہ کہ اگر آپ کی پوری لائف ہی ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بڑا نیک کام. اور ان کے اندر بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ہے ان کے اندر کہ ہم لوگ اپنے کھول میں رہتے ہیں, ایک نیسٹ میں رہتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہے کہ مختصر سے اس میں اس فیلڈ میں جانا, اس فیلڈ میں جانا اور دیٹس اٹ. یہ نہیں ہے کہ کینیڈا میں تو جس طرف بھی آپ جانا چاہیں پورے آپ کے مواقع آپ کے لیے اوپن ہے. یہ خوبصورتی ہے اس کنٹری. اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جب میں تو شاکڈ ہو گیا, مجھے باقاعدہ ای میل کی RCMP نے, اینڈ تھینکس ٹو شاد, اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہمارا شو, کہ شاد نے مجھے بولا کہ فہد وی ہیو 4000 پوزیشن وی نیڈ ٹو ہائر ان نیکسٹ 3 years. 4000 is a big number, yeah. It's a big number. So probability آپ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اندر جانے کے لیے. اور RCMP ایک پریسٹیج ادارہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ لاسٹ ٹائم میں انٹرویو کر رہا تھا کیسر بھائی اور عمران بھائی سے, تو مجھے ایک ان کی بات بڑی اچھی لگی. میں نے کیسر بھائی سے پوچھا اور عمران بھائی سے کہ کیا میں پاکستان موو ہو سکتا ہوں, کہ بولا ہاں کیوں نہیں. اگر جیسے اگر کینیڈین کونسلیٹ جو پاکستان میں ادھر اگر کوئی ہماری بندے ہوتے ہیں RCMP کے, تو ادھر اگر پوزیشن نکلی تو you can after your training you can move there too also, right? There is a lot of chance. تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں اگر آپ رہ کے کہیں پر بھی دیکھیے کہیں پہ بھی سعودیہ جا سکتے ہیں, سعودیہ میں آپ کو ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. بات تو اصل چیز یہ ہے نا کہ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں اس سے ہم سنسیئر ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے, ظاہر ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں سارے, تو آف کورس وائی ناٹ, کیوں نہ جائیں, کیوں بالکل بڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات جو مجھے لگتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتا لاسٹ ٹائم وہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کو جو ہے وہ شارٹ جی مساگا میں جو میری اور وہ کون سا انٹرسیپشن. آپ دیکھیں نا اس ٹائپ کے انسیڈنٹ بھی ہم بچا سکتے ہیں. وہ بیچارے جو تھے وہ اکیلے تھے گھر میں, اور ان کو اور یہ اگر فرض کریں کہ ایسا سینیریو بناتے ہیں, صحیح نا, کہ ہمارے لوگ وہاں چلے گئے اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں, صحیح نا, تو اگر آپ اس ٹائپ کی اوکیزن میں آ جاتے ہیں, سینیریو میں آ جاتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ یہ انسیڈنٹ ہونے دیں گے؟ نہیں, کم از کم لینگویج ان کے ساتھ, لینگویج کا بھی بیریئر تھا, وہ تھوڑا سا وہ مسئلہ تھا ان کے ساتھ, اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے, کمیونیکیشن نہیں ہو پائی تھی, تھوڑا سا اس میں یہ فیکٹر. لیکن اگر سوچا کہ ہمارا کوئی پولیس آفیسر ہوتا کمیونٹی کا, اپنی زبان میں بات کرتا ہوں, ان سے بھی کہتا جو بھی تھا. چلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اس کا ٹائم ہوا ہے, تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر وہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں, اور جی ہماری جو گفتگو اس وقت چل رہی تھی وہ چودھری صاحب کا جو واقعہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہر چیز جیسے ایک ایشو ہوتا ہے, صحیح نا, تو اصل چیز ہوتی ہے کہ روٹ کاز پتہ لگایا جائے, کیا کیا سینیریو بن سکتے ہیں جس سے اگر وہ ہوتا تو یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ ہماری فیلڈ ہے, بائی دا وے میں سائبر سیکیورٹی میں ہوں, تو ہماری یہ فیلڈ ہے, صحیح نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ادھر ایک مسلمان پولیس آفیسر ہوتا جو اس کی زبان بھی سمجھتا, تو کافی حد تک چانس تھا کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا, صحیح ہے. تو میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس کو ایکسپلور کریں. اس سے بہترین اپورچونیٹی نہیں مل سکتی تاکہ اس ٹائپ کے انسیڈنٹ نہ ہوں آگے. اور میں یہ کہوں کہ جتنے بھی میں نے اس بارے میں اس وقت جو معلومات آ رہی تھیں مجھ تک, تو مجھے یہ سب امپریشن یہ ملا تھا کہ وہ بیچارے وہ تھوڑا سا انگلش وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے, اور جو آفیسر جو آئے تھے ان کا وہ جو کمیونیٹ کر رہے تھے وہ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا. ایک تو لینگویج سب سے بڑا تھا. یہ میں اس وقت مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ خیال آیا کہ شاید اس وقت کوئی ان کی لینگویج کا جو کوئی لینگویج جاننے والا ہوتا تو وہ شاید ان کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, ہم اس مقصد سے آئے ہیں, یا ہمارا یہ ہے, تم جو بھی ان کا معاملات تھے اس وقت اپنی زبان میں وہ سمجھ بھی سکتے تھے, اور شاید صورتحال بالکل بدل بھی سکتی تھی. ظاہر ہے کسی کو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے ہمیں ختم کرنا ہے, یا ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں بھی بس پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے, تو ایسا سب کسی کا مقصد نہیں ہوتا. لیکن صرف وہ یہ وجہ جو آپ نے بتائی بات صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے ہم یہ چیز کر کے. بالکل. لیکن یہ تو بڑی اچھی آپ نے مقصد سے آپ اٹھے, اور جیسے کہ آپ اور بھی سارے سوشل کام کرتے رہتے ہیں, یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو بھی ہے اس کے لوگ آئیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں جائیں جو یہاں پر ضرورت ہے کینیڈا میں. پر اب دیکھیں نا کہ IT کا دور ہے, ابھی جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کے, میرے خیال سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ IT کا رول ہر جگہ پر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس IT کی بھی پوزیشن ہوں گی,
فورنسک ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہر جگہ پر, ہے نا. فورنسک انویسٹیگیٹر, جو لوگوں کو فورنسک میں جانے کا شوق ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے, ایک جگہ ایونٹ میں گیا تھا, تو وہ کہنے لگا کہ میں دبئی میں یہی کام کرتا تھا. تو میں نے کہا تم تو ضرور آنا, کیونکہ تمہارے سے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی بڑا ہے. بالکل ایکسپیرینس, وہ تو ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں ہمارے پاس, ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ آلریڈی اس کو کام آتا ہے بندے کو. تو لیکن آپ کا کیا خیال ہے, کتنے لوگ وہاں پر جو گنجائش آپ نے ہے لوگوں کے آنے کی؟ دیکھیں یہ ہال تو کافی بڑا ہے, اس کے اندر اچھا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ یہ کتنے لوگ آئیں گے. اس میں آپ دیکھیں نا 8 سے 9 وینڈر ہمارے پاس ہو چکے ہیں. اور دوسری بات, پیل کرائم اسٹاپر جو ہیں ہمارے عمران بھائی ہیں, انہوں نے بھی اس پروگرام کو دیکھ کے بولا کہ میں بھی اپنا شیئر ڈالنا چاہتا ہوں, تو وہ بھی ہوں گے ماشاءاللہ. تو آپ کو کرائم کے بارے میں بھی ساری اطلاع دے سکتے ہوں, تو وہ بھی ادھر. اچھا, یہ کرائم کی بات ہوئی, آپ کو تو تھوڑا سا پھر بھی بہرحال نظر ہے ساری چیزوں میں. جاننا چاہوں گا یہ اب آج کل جو ہے نا, جیسے کہ کرائم اس لحاظ سے کہ گاڑیاں بھی اب وہ ہوئی ہیں. آج یہ پولیس نے مطلب ایک بڑا ٹرک پکڑا انہوں نے, جس کے اندر وہ گاڑیاں یہاں سے لے جانے کے لیے رکھی گئی تھی, وہ سارا تھا. یہ واقعات کچھ بڑھ نہیں گئے ہیں کرائم, تھوڑا سا مطلب اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرے لحاظ سے جو ہے نا, اس کا حل جو ہے نا بیسٹ, اگر میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ اگر ہماری پولیس جو ہے اسپیشلی تھرو سوشل میڈیا, اگر کئی ایسے سائبر سیکورٹی ٹولز ہیں جو اتنا مجھے علم ہے, ان کو یوٹیلائز کرے تو بہت ساری چیزیں بینگ ارلی وارننگ ان کو پکڑ سکتی ہیں. لیکن وہ کہاں تک ہے, یہ تو سوال وہی, اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. کوشش تو کر رہی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسے ٹولز ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو وہ آپ کو ارلی وارننگ دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ کارروائی ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے, لیکن بات یہ کہ ان چیزوں کا تدارک کیسے, ان کو روکا کیسے جائے؟ آئی مین یہ کیوں اتنے بڑھ گئے واقعات؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو آپ نے فرض کرو آپ نے کوئی گروہ بھی پکڑا ہے نا, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دا ٹیکنیکس واٹ دے ہیو یوزڈ. دیکھیں ہر چیز کا علاج یہ ہے کہ اس کے کنٹرولز ہوتے ہیں. تو جو بھی ٹیکنیک سے وہ پولیس والے پکڑے, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بھائی ہم نے یہ گیپ تھا. دیکھیں کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے اندر ویکنیس ہوتی ہیں, تبھی بیک ڈورز ہوتے ہیں, ہے نا. وہ جیسے میں اگزامپل دوں, کرائم والوں کو پتا ہے کہ پولیس والے, میں اگزامپل دے رہا ہوں, کہ ہر 2 گھنٹے میں چکر لگاتے ہیں, لیکن اگر ہر 5 منٹ چکر لگائیں تو کرائم ہوگا, ظاہر رک جائے گا, وہ پھر رک جائے گا نا. تو یہ ساری چیزیں اس ہماری فیلڈ میں اسی کے گرد گھومتی ہیں. صحیح ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا گیپس کہاں پر ہیں, کیا وہ گیپس فلفل ہوئے ہیں ابھی تک یا گیپس باقی ہیں, کیا کیا ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ ان گیپ کو پکڑنے کے لیے. تو ایک پوری ایک فلسفی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو وہ پکڑے جا رہے ہیں لوگ, اور اس کے بعد وہ اس لیے کہ ان کی ٹیکنیکس پتہ چل رہی ہیں, تو ان کا تدارک کرتے جا رہے ہیں. اور اب وہ اگر نئی ٹیکنیک کے ساتھ آگے, ہمارے اس میں بھی یہ ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ دیکھیں راجرز کا ہوا ہے. یہ دیکھیں ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہوا ہے. جب رپورٹ سامنے آئے گی, ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے لگائی تھی رپورٹ کہ یہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. دیکھیں اس وقت قبل از وقت ہے, جب تک کوئی روٹ کاز رپورٹ سامنے نہیں آئے گی اس سے پہلے تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا, لیکن آج ہی انہوں نے یہ کچھ ایسا ڈیسیجن لیا ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوا ہے, کہ اگر ایک اس کمپنی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو باقی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر دوسرا ارینجمنٹ ہو جائے, فوراً ایسا سوئچ کرنے کا انہوں نے ایسا کہا. آپ نے بڑا زبردست ایشو اٹھایا, میں اس پہ بولنا چاہوں گا ہمارے ویورز ضرور, یہ سب. پہلی بات یہ کہ میں نے 8 سال آئی ایس پی کے لیے کام کیا, 7 سال یا 8 سال کیا ہے خود کام. مجھے ہر چیز کا بہت اندر تک اندازہ ہے کہ کس طرح کام کرتی ہیں. آئی تھنک کہ مونوپولی ختم ہونی چاہیے, نا. ایک راجرز ہی ہیں, تو اس کے علاوہ اور بھی کمپنیوں کو آنا چاہیے, تاکہ ایک دو ہیں نا, جیسے راجرز ہے. لیکن یہ امریکہ کی طرح ہمیں اس ٹائپ کا سسٹم لانا چاہیے جس میں بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں, اس سے ہمیں پرائز بھی اچھی ملے گی, اور یہ جو مونوپولی ہے نا یہ ختم, اس کے نقصانات ختم ہو جائیں گے, اس کے نقصانات ختم ہو جائیں گے. دوسری بات, ہمیں کینیڈا کی گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں سیریس لیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے ابھی پہلی بار. اور اگر سائبر سیکیورٹی کا یہ واقعہ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, میں کچھ نہیں بولنا چاہتا, کیونکہ ہم تو وہ ہیں ڈاکٹر سرجن کی طرح, جب تک ایکس رے رپورٹ نہیں دیکھیں گے ہم نہیں بتا سکتے, ہے نا. وہ بھی ایکس رے رپورٹ ہمیں صحیح لیب سے ہونی چاہیے. صحیح ہے, یعنی کہ مس گائیڈ کر دیا. ہاں, آپ کیسے انڈیا پاکستان میں کوئی دوسری لیب سے آپ نکال کے لے کے آ گئے, تو جو ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ نکلے گا. اس پروگرام میں نہیں ہونا چاہتا, لیکن اس کے لیے بڑے بڑے مشہور ہے. تو وہ والی بات ہے کہ تب انداز ہوگا. لیکن یہ ایک ہمارے لیے میسج ہے یہ ایونٹ, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اور چیز آگے جا رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لوگ ہمارے اندر آ گئے ہوں باہر سے
اور وہ آگے کچھ نقصان پہنچائے. دیکھیے یہ جو آپ نے جو یہ پروگرام رکھنا ہے اسی حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت سے بچے یہاں بڑے انٹیلیجنٹ ہم لوگوں کے اس میں ہیں اور وہ آئیں اور پھر ان کمپنیز کو یہ جو سارے ڈپارٹمنٹس کو جوائن کریں تو اس طرح کی چیزوں کو بھی روکنے کا بڑا اس میں وہ ہیلپ. اچھا ایک اور چیز میں اس کے دیکھیں جب کام کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. بالکل ایسے ہمارے فیصل سعید بھائی ہیں جو کہ PhD ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا فیوچر آف دس جنریشن, نہیں نا. بالکل ایسے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ. انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہے کہ وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو کسی کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو خیر جو لوگ جانتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ ان کی بھی ہمارے جو ناظرین ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایک سمجھ لیں کہ 6 سال کا بچہ ہے. اچھا 5-6 سال کا بچہ جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیٹا دیتے ہیں. ڈیٹا مطلب آپ اپنی تہذیب سکھاتے ہیں, اپنی ثقافت سکھاتے ہیں. جب وہ تہذیب ثقافت اور جو روزمرہ کے کام ہیں آپ اس کو بتا اپنا روم صاف رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہ ایکٹ کرتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ایزی ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ 6 سال کا بچہ ہے, اب یہ بڑا ہو رہا ہے بچہ, ہے نا. آپ اپنا ڈیٹا سوشل میڈیا کا ڈیٹا آپ کے 10,000 ڈیٹا اس کے اندر جا رہے ہیں اور وہ بچہ گرو کر رہا ہے. تو یہ بچہ ایک پورے برین کی صورت اختیار کر جائے گا جب اس کا برین بالکل ڈیولپ ہو جائے گا. 40 سال کی عمر جی جس کو پختہ عمر کہا گیا ہے, تو وہ اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی آ جائے گی کہ وہ آپ کے ڈیسیژن بھی بنا کے دے دے گا آپ کو جو اچھا ہوگا آپ کے لیے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کمال ہے. تو لیکن ناظرین کے یقیناً دلچسپی کے لیے بڑا اچھا طریقے سے آپ نے سمجھا. اور میں یہی کہوں گا ناظرین کے ایک ہماری سسٹر ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, وہ سینیکا کالج میں پڑھاتی ہیں. شی از اے PhD ان سائبر سیکیورٹی. اور فیصل سعید بھائی بھی آ رہے ہیں. تو اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی انفارمیشن چاہیے اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر ہوں گے. آپ کو سوال جواب ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے. سینیکا کالج بھی ادھر آ رہا ہے نا. تو آپ یہ ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ حل ہو جائے. اور دوسری بات بالکل آپ کی بڑی کامیاب کوشش ہے اب تک جو مجھے دکھ رہا ہے, اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کو آپ نے بلایا وہ اور جتنے پبلک کا رسپانس, اور سب سے بڑا رسپانس تو میں کہوں گا کہ جنہ کا ہے کہ جنہوں نے مجھے جگہ دی ہے. اور ہمارے مشتاق بھائی آئی مین انکریڈیبل پرسن. میں نے ان کو جو کام بھی بولا ہے آپ یقین مانیں انہوں نے ماشاءاللہ کوشش کی کہ اسی دن ہو جائے. سارے انوائٹ کرنا جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, پھر دوسرے جو کام ہیں وہ بس کہتے ہیں نا کہ دل و جان سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو میں مشتاق بھائی کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو کہ اتنے نیک مقصد سے آپ نے جس نیک نیتی سے شروع کیا تو اس لیے ایسی آپ کو مدد بھی مل رہی ہے. اور ہر ایک جو ہے نا بڑھ چڑھ کے اس میں آگے حصہ لے رہا ہوں. مجھے پوری امید ہے کہ اس دن جو ہمارے جو آڈینس بھی ہیں اور جتنے لوگ ہیں جہاں تک آپ مختلف میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں وہ سب لوگ ضرور وہاں پر ہوں گے. اور واقعی مطلب مجھے خود بڑے جس دن آپ نے مجھے بھیجا تھا, اور آپ نے بھی آنا ہے. جی میں تو ضرور آؤں. جس دن آج سے میرے خیال ہے 1-1.5 ہفتے پہلے آپ نے مجھے بھیجا تھا, تو تب سے میری دلچسپی تھی کہ مجھے تو پہنچنا ہے اس پروگرام. جی بہت شکریہ. تو یعنی اور کچھ اس کے بارے میں جو وہاں پر ایونٹ جو ہے آپ کا اس دن, کیونکہ آپ نے تو کئی گھنٹے کا یہ پروگرام ترتیب دیا, تو اس میں اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو آفیسر ہوں گے تو ہم لوگ جو ہے نا اپنا پروجیکٹر بھی کوشش کریں گے وہاں لگائیں, ہے نا, تاکہ ان کو کوئی چھوٹی موٹی پریزنٹیشن دینی ہے 15-20 منٹ کی. سپوز RCMP میں ہمارے جو شاد بھائی ہیں وہ انشاءاللہ اگر آئیں گے وہاں پر نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں شاید پریزنٹیشن بھی دوں, تو وہ بھی کہ RCMP میں ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں بھی کور کریں گے, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. اور جو لوگ ہوں گے ظاہری بات ہے وہ اپنے ملیں گی سارے ڈپارٹمنٹ سے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ میٹ اینڈ گریٹ سیشن بھی ہے. ہاں وہاں ملاقاتیں ہوں گی ہماری سب لوگوں سے. دیکھیے ایک دن میں ایک دن آفس میں گیا ہوا تھا, ایک ہمارے بڑے مشہور ٹریول ایجنٹ ہیں ان کے, ہے نا. تو کئی جگہ ان کو مسائل آتے ہیں کہ کہیں ہماری اگر کسی مثال کا پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی وہاں پر اپنی کمیونٹی کی, تو بھی آپ کو اگر وہ ہو فار ایگزامپل کھڑا ہو وہاں پر تو آپ کو بہت آسانی ہوگی نا. آپ کوئی کمیونٹی کا آفیسر ہے نا, وہ اگر آپ کی کمیونٹی سے ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں یار مجھے یہ مسائل چل رہے ہیں, آپ اس کا حل بتائیں مجھے, ہے نا, مساگا کے اندر یا یارک کے اندر یا ہالٹن کے اندر, تو آپ کی ہیلپ کریں گے. وہ اسی لیے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے ملیں, اپنا ایک بانڈنگ قائم کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہو آپ ان تک پہنچائیں. یار میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب جب مسئلہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, پھر حل کیا ہوگا اس کا؟ حل کیا ہوگا؟ مسئلہ تو وہیں کھڑا رہ جائے گا. علاج تو تبھی ہوگا جب صحیح ڈائگنوز ہو جائے گا ہمارے یہ مسئلے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو سوچ کے پھر اس کو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگین پھر میرا ایفیسرز یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں, اس چیز کو لائٹ نہ لیں, اس کیریئر فیئر کو.
یہ بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, آپ آئیں, ماشاءاللہ اتنے پولیٹیشین بھی آ رہے ہیں, سارے سب کمیٹیڈ ہیں اور بہت اپریشیشن مجھے مل رہی ہے اور ہمارے ریاض جنہ کو. تو میں یہی کہوں گا کہ ضرور تشریف لائیں. اچھا, یہ پروگرام آپ نے کیا مستقل بنیادوں پہ رکھنے کا لیے کیا ہے, یا یہ کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آج ہم نے یہاں رکھا, پھر لنڈن میں آپ نے کہیں رکھ دیا, پھر انٹاریو لنڈن, اور یا یہ کہ کچنر میں نے کبھی رکھ دیا, یا آپ کا کیا مطلب پلان کیا ہے کہ آگے ہم اس کو کتنا وہ کریں گے؟ بلکہ اس پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں, میں چاہوں گا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو ایک ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل آپ ضرور بتائیے گا. تو ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک پہ گئے تھے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, اور واپس آ کے مجھے آپ سے میرا جو سوال تھا کہ آپ نے جو یہ بڑا اتنا خوبصورت ایونٹ اور اتنا اچھا پروگرام جو یہاں رکھا ہے, تو کیا ابھی آپ کے آگے اور بھی پروگرام ہے کہ ہم اور شہروں میں جا کے بھی کرنا ہے, یا آگے کے کیا پلان ہے؟ دیکھیے, میں نے جب یہ پروگرام رکھا تھا تو میرا ایک یہی آئیڈیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس کو پہلے امپلیمنٹ کیا جائے, اس سے لیسن لرن حاصل کیے جائیں, اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے. اچھی پلاننگ ہے نا, ریپلیکیٹ کیا جائے تاکہ ہر موس لیول پہ, امام بارگاہ لیول پہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے. کیونکہ یہ ایک دیکھیں, یہ ایک سینٹرل ادارہ ہوتا ہے موس جو ہے, ہاں, جہاں اچھی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ زیادہ لوگ آئیں. اور یقین مانیں گے, مجھے ہر طرح کے طبقوں نے ای میل کیے, چاہے وہ ہماری ہندو کمیونٹی سے ساری کمیونٹی ماشاءاللہ, اور مجھے آئی فیل پرائڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں مجھے, اور ہم جو بھی ہو سکا ان کے لیے کیٹر کریں گے. اور ماشاءاللہ ہر طرح کے جو یہاں پر آپ کا جو پروگرام ہے جو میں نے فیل کیا وہ تو ساری کمیونٹیز کے لیے ہے. بالکل, ہر طرح سے ای میل آ رہی ہے, اور میں یہ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں. ہمارا اسلام ایسا ہی ہے کہ کھلے دل سے ہر کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور آپ آئیں, ہمارے مہمان ہوں گے یہ لوگ, ہے نا. بالکل, وہاں سے وہ بھی اس سے تمام اویئرنیس ان کی بھی, بالکل وہی جو ان لوگ وہاں سے, میں نے کہا نا کہ ساؤتھ ایشین وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ابھی ہم ان فیلڈز میں کم ہیں, وہ سارے لوگ آئیں, دیکھیں, سمجھیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل اسی ٹائپ آگے اس کو لے جانے کا ہے کہ ہم, اور میرا یہی پلان ہے کہ جو مساجد اور امام بارگاہ لیول پہ جو میں بتا دیں کہ سٹیز میں جیسے ابھی یہ ہے, لیکن اب یہ امپلیمنٹ ہو گیا نا, ایک یہ اب یہ ایک ماڈل بن گیا, صحیح نا, ایک ماڈل بن گیا, ایک پلیٹ فارم بن گیا. اور اس پلیٹ فارم کو لوگ آگے لے جا بورو کریں اور امپلیمنٹ کریں اپنی. میں ہمارے ناصر سلیم بھائی نیو یارک پولیس کے چیف ہیں, وہ تو انہوں نے مجھے, میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے, تو ہمیشہ اچھی گائیڈنس دیتے ہیں. تو وہ یہ کہنے لگے کہ فہد دیکھو, اگر تم نے یہ اچیو کر لیا نا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہر علاقے کی پولیس ہے ان کا ایک ڈیسک بار لگاؤ مساجد میں, بڑی زبردست بات کہی, تو تم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہاں, کیونکہ لوگ آگے وہاں پر ان سے انفارمیشن اور ان کا بھی اٹریکشن. ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, اور یہ ہمارے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں پالیٹکس میں بھی کافی پرانا ہوں یہاں. جی, مجھے معلوم ہے آپ کی وہ ایکٹیویٹی. مجھے یاد ہے کہ جامع اسلامیہ مسجد کے اندر بہت اچھا تھا, جو کہ سارے ایم پیز نے ابھی اس وقت ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ جو زمانے میں ایم پی تھی, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, اور ہمارے عمران میاں بھائی اور یہ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں. دیپکا تو نہیں تھی, نہیں, بہت پرانی بات ہے یہ. اس وقت کافی لوگ اس میں نہیں تھے, اور جو آج کل نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ زمانے میں تھے, بہت کم لوگ تھے. ان میں سے عمران بھائی ہیں, عمران میاں اور دوسرے لوگ تھے. تو ان کا جو نا مسجد کے باہر ڈیسک لگتا تھا جمعے کی نماز کے بعد. آپ یقین مانے 15, 20, 25 لوگ کھڑے ہوتے تھے. ہمارا امیگریشن کا یہ مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے جو ایم پی ہیں شفقت بھائی ہیں, ہمارے جو اپنے اقرا ہے, صحیح نا, میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا, پلیز آپ کمیونٹی کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس ٹائپ کی ڈیسک لگائیں ہر مساجد میں, اور لوگوں کے ایشو سنیں. لوگوں کو بہت ایشوز ہیں, وہ آپ کے پاس جب آپ ووٹ لینے جاتی ہیں تو آپ ان کے گھر پہ آتی ہیں. اب آپ کو ہماری مساجد میں, امام بارگاہوں میں آنا پڑے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ہمیں کیٹر کر سکیں. تو آپ یہ لوگ آپ اس طرح کا نظریہ چینج کریں. اور میں ایز اے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے, جو بھی ایم پیز ہیں ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, پلیز آپ اس کو ریورس کریں, آپ ہماری مسجدوں میں آئیں, اپنے لوگ بھیجیں. ہاں, بلکہ میں یہ کہوں گا, نہیں آ سکتی تو اپنے لوگ بھیجیں. نہیں, ابھی ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جیسے کہ اب چونکہ اب تو وہاں کے اس پورے جو وہ حلقہ ہوتا ہے جو ان کا, اس میں وہاں پر تو جو بھی مساجد ہوں, یا اگر ان کے چرچ جو ان کے وہ سارے ہیں, ان میں بھی جا کے یہ لگائیں, اور بالکل ہر جگہ لوگوں کو ہر جگہ جا کے بتائیں کہ بھائی ہمارے کمیونٹی میں ویزاز کے بہت ایشوز ہیں, ہے نا, بہت زیادہ. ہم لوگ افیکٹڈ ہیں اس وقت, باقی کمیونٹی اتنی افیکٹڈ نہیں جتنے ہم لوگ ہیں, صحیح نا. ہاں, لیکن یہ کہ ہاں وہ ہر جگہ ہونا چاہیے, میں آپ کی بات مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کہ اس ٹائپ کی ٹیبل لگائیں, لوگوں سے انٹریکٹ کریں, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں. لوگوں کا بہت سارے مسائل ہیں.
تو یہ جو ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور میسج ہے اسی بات سے, بلکہ میں چاہوں گا کہ ہاں کوئی میسج یہ میسج یہ بھی ہے کہ جب میں اکیلا بیٹھ کے یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں کچھ نہیں ہوں, لیکن جب میں یہ چیز ٹائپ کی چیز کر سکتا ہوں اور مین بیچ میں آپ کی آ کے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, تو یہ باقی جو ایم پیز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور کمیونٹی لیڈرز کو بھی آگے آنا چاہیے. آپ آئیڈیاز جنریٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں. یہ نہیں دیکھیں کون آپ کے پیچھے آئے گا, آپ آئیں, اللہ آپ کی ہیلپ ٹیم خود ہی بنے گی اور لوگ آپ کی اچھی چیزیں ہوں گی اس کو سپورٹ کریں گے اور آگے لے کے آئیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایونٹ میں آئیں اور اس رول ماڈل کو جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں دوسری مساجد میں, امام بارگاہوں میں. اور میں ہمارے اہل تشیع جو حضرات ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے, ہر جگہ پہ فلائرز کو بانٹا ہے اور کوشش اور کمیونٹی کا پورا جتنے بھی کمیونٹی کے ممبر ہیں سب نے ہیلپ کیا. آپ یقین مانیں کہ جہاں میں گیا ہوں ایونٹ میں لوگوں نے ہیلپ کی, آپ آ جائیں, آپ اعلان کریں. تو میں اپنی کمیونٹی کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز اس کو اویل کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. آپ نے یہیں رہنا ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. اب پاکستان آپ بھول جائیں, آپ یہیں پہ رہیں گے, مجھے پتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے آپ یہ بولیں گے ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے, اس لیے یہیں پلے بڑھے وہ یہیں پہ سیٹل ہوں گے. تو آپ ان کے لیے فیوچر کی کیا سوچیں اور اپنے بچوں کو لے کے آئیں, ہائی اسکول کے بچے, کالج کے, یونیورسٹیز کے, یو نیور نو, کوئی انٹرنشپ ان کے پاس ہو, کوئی والنٹرلی کام ہو, آپ والنٹیئر کریں زیادہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھیں ہمارا تو اسلام ہی از اباؤٹ والنٹیئر ہے نا, ہے نا. تو ہمیں ان چیزوں کو خدمت خلق کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور لوگوں کو پلیٹ فارم دینا چاہیے. یہی میری کوشش ہے. اللہ تعالیٰ دعا کریں آپ لوگ سب کہ اللہ مجھے کامیاب کرے. جی بالکل فہد بھائی, بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کو سب کو بتایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ میسج پہنچا ہے, وہ آگے بھی اسے پہنچائیں گے. اور اس دن جو 16 تاریخ کا جو آپ کا پروگرام ہے وہاں ضرور آئیں گے. اور میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں, اس لیے کہ جس دن میں نے انہوں نے جب مجھے وہ بھیجا تھا, پہلے دن میں نے دیکھ کے میں نے کہا یہ بہت زبردست کام ہے. میں ان سے کہا کہ یہ واقعی بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, جس کی ابھی ہماری سوسائٹی میں ذرا سی جو کمی ہے اس کو آپ یہ پورا کر رہے ہو. انشاءاللہ دیکھیے کہ بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا. اور اسی طرح ساری کمیونٹیز آپس میں سب مل کے جب آگے بڑھیں گے تو یہی کینیڈا کی خوبصورتی ہے اور یہ ایک گلدستے کی طرح ہے کینیڈا ہم لوگوں کے لیے. بالکل. اور اس کو ہم اور سے اور خوب بہتر سے بہتر بناتے چلیں گے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے مصروفیت میں ٹائم نکالا, آپ نے ٹائم دیا اور ایک لوگوں کو بڑا اچھا میسج کیا. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دوسرے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.